السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ جواب: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، ماہ یکم ذی القعدہ تھا۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو صبح کو سبز، دوپہر کو کالی، شام کو نیلی اور رات کو سفید ہوتی ہے؟ جواب: آنکھیں ہیں جو صبح کو سبز، دوپہر کو کالی، شام کو نیلی اور رات کو سفید ہوتی ہے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال: بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔
سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا تھا؟ جواب: قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے دو ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام دو ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب: اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو کہتے ہیں۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کون سی چیز دل سے ایک دفعہ پڑھنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو 21 سال بیماری میں مبتلا رہے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا۔ سوال: کس غزوہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ مدینہ چل کر جو معجز ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا؟ جواب: غزوہ بنو مستلق۔ سوال: پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کون سی چیز ہے جو بلی کے پیشاب سے بنائی جاتی ہے؟ جواب: کافی۔
سوال: برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب: سندھی زبان میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات فرمائی۔ سوال: دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ جواب: دجال کی ساتھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا گروں کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ پر چڑھ کر اذان کس نے دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر کعبہ پر چڑھ کر اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ جواب: ام ہند حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ سوال: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ کہاں بنائی گئی؟ جواب: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ مسجد نبوی میں بنائی گئی۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت کی سیر کرنے گئے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنت کی سیر کرنے گئے تھے۔ سوال: مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے کس نبی نے رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے تھے؟ جواب: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں۔
सवाल: विलादत व शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत व शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दी, इसका नाम यूसुफ था। सवाल: अरबी ज़बान कितने मुस्लिम ममालिक की कौमी ज़बान है? जवाब: अरबी ज़बान 26 मुस्लिम ममालिक की कौमी ज़बान है। सवाल: बताएं मलका सबा की किस मुल्क में हुकूमत थी? जवाब: मलका सबा की मुल्क यमन में हुकूमत थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक की शहादत का सुनकर किस नादीदा साहबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक की शहादत का सुनकर हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक जिन ने बहरूप बदल कर हासिल कर ली थी, इस जिन का नाम क्या था और जिन ने बहरूप किसका बदला था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक जिन ने बहरूप बदल कर हासिल कर ली थी, इस जिन का नाम सिगरा था और जिन ने बहरूप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बदला था। सवाल: जिस वादी में बनी इसराइल पर मन सलवा नाजिल होता था, इसका नाम क्या है? जवाब: जिस वादी में बनी इसराइल पर मन सलवा नाजिल होता था, इस वादी का नाम वादी तिया है। सवाल: कुरान में कितने अंबिया का जिक्र आया है? जवाब: कुरान में 26 अंबिया का जिक्र आया है। सवाल: कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब: कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल: क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब: क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल: कौन सी चीज़ याददाश्त को कमज़ोर कर देती है? जवाब: ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। सवाल: कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है?
जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब, अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल, कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गिरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। सवाल, किस नबी की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज थीं। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया है? जवाब, रोज़ा है। सवाल, शाह निजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब, 7 नबी को कबूल किया। सवाल, आग, हवा, पानी और मिट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब, पानी को पैदा फरमाया। सवाल, किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशगाफ नारा और तकबीर बुलंद किया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने पर। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी।
سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیاء کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیاء کہتے ہیں۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ سوال: پہلی وحی کس جگہ پر نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا تھا؟ جواب: اذان کا آغاز اسلام میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: کس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب: شوہر کی والدہ پر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟
जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल, ज़मीन पर कौन सी पाक जगह है जहां नमाज पढ़ना मना है? जवाब, खाना काबे की छत पर नमाज पढ़ना मना है। सवाल, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुबारका नाजिल हुई थी? जवाब, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की सूरत फतह नाजिल हुई थी। सवाल, जहन्नुमी के लिए खाने और पीने की कौन कौन सी चीज़ हराम कर दी जाएगी? जवाब, जहन्नम में जहन्नुमी के लिए मीठे पानी का एक कतरा और खुश्क जायका खाने का एक लुक़्मा तक हराम होगा। सूरत अराफ की आयत नंबर 50 में है कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफिरों के लिए हराम कर दी हैं। सवाल, दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? जवाब, दज्जाल इस वक्त मदीना के मशरिक में मौजूद है। सवाल, किस नमाज को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी कज़ा हराम है? जवाब, नमाज जुम्मा को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी कज़ा हराम है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई मादा नहीं होती? जवाब, खच्चर है जिसकी कोई मादा नहीं होती। सवाल, सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब, सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब, शौहर से अच्छा सलूक करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब, हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल, किस जानवर को घर में रखने से इंसान अमीर होता है? जवाब, घर में बकरी को रखने से इंसान अमीर होता है। सवाल, इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है?
جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا کہنا ہے دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس بارے میں سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرہ مبارک پر جب تک ہاتھ نہ پھیر لیتے تو ہاتھ نیچے نہیں کرتے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل قابل قبول ہے، اور یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس عمل کے لیے کسی مضبوط یا مستند حدیث کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے، کیونکہ یہ غیر ثابت شدہ عمل نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے؟ جواب: قرآن مجید ہے جس کو ہر کوئی لفظ بہ لفظ یاد کر سکتا ہے۔ سوال: انسان کے کس عمل سے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے؟ جواب: انسان جب چھینکتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر تو بنتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔